اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. چلیں سب لوگ آ گئے ہیں. جتنے لوگوں نے آنا تھا ہو سکتا ہے اور لوگ ابھی جوائن کریں. کچھ لوگوں نے کہا تھا وہ نہیں جوائن کر سکیں گے. آج 4 جولائی ہے, نیشنل ہالیڈے ہے, فائر ورکس ہیں, فیملی فرینڈس کی چھٹیاں ہیں, سب کے ساتھ لوگ مزے کر رہے ہیں. چلے آپ سب نے امید ہے کہ بہت اچھی عید گزاری ہوگی ود یور فیملی اینڈ ود یور فرینڈس. اللہ تعالیٰ آپ سب کی اور ہماری اور آپ سب کی عبادات کو قبول فرما لے ان 10 موسٹ بلیسڈ ڈیز آف دا ایئر. پورے سال میں جو, اور ہمیں یاد ہے کہ یوم عرفہ پہ ہم نے لاسٹ کلاس کیا تھا, تو اللہ تعالیٰ وہ بھی ہماری کلاس قبول فرما لے. پڑھنا پڑھانا سیکھنا سب کچھ اللہ قبول فرما لے کہ وہ دن اللہ کا بیسٹ دن آف دا ایئر اللہ نے اس کو بنایا ہے. بیسٹ دن آف دا ہول ایئر. پورے سال میں اتنے دنوں میں ہم سب سے بیسٹ ہے یوم عرفہ کا تھا. الحمدللہ ہم نے اس میں جنہوں نے روزہ رکھا, جو روزہ رکھ سکتی تھیں, مجبوری نہیں ہے, فرض نہیں ہے, جنہوں نے رکھا, اللہ تعالیٰ ان کی عبادات, صدقات, خیرات, فاسٹنگ, اذکار, قربانی اور عید کی سیلیبریشن سب کچھ اللہ تعالیٰ قبول فرما لے. عید کے دن لوگوں سے ملنا بھی عبادت ہے, تو وہ سب اللہ تعالیٰ قبول فرما لے. لیکن عید کے دن یہ ہوتا ہے کہ ہم نماز کے بعد ہم بھول جاتے ہیں کہ اب ہم مسلمان ہیں somehow. اس وقت وہ حجابیں بھی اتر جاتی ہیں, کپڑے بھی سب کھلے, ڈریسنگ یہ وہ سب, میک اپ شیک اپ سب کچھ شروع ہو جاتا ہے, اور ملنا جلنا سب. اور پھر اس کے بعد جو سیلیبریشنز ہوتی ہیں وہ بھی پھر اتفاق سے ہم جو مسلمان ہیں ہم لوگ پھر سیلیبریشنز بھی کبھی کبھی ایسے کر لیتی ہیں کہ جو کہ اللہ کو ناپسند ہے. اللہ سب کو معاف کر دے, جس نے بھی ایسا کچھ کیا ہم سب کو اللہ تعالیٰ معاف کر دے. تو الحمدللہ عید سے پہلے ہم نے کیا کمپلیٹ کیا تھا, سورہ نساء کی آیا نمبر 90 کمپلیٹ کی تھی. تو آج ہم انشاءاللہ سورہ نساء کی آیا نمبر 91 سے 91 یعنی 91 آیا نمبر 91 سے ہم سٹارٹ کریں گے. اس سے پہلے کہ میں سٹارٹ کروں ایک خوش آمدید کہنا چاہتی ہوں. 3 نئی بہنیں ہمارے گروپ میں داخل ہوئی ہیں. ایک کیلیفورنیا سے ہماری اپنی, اور پھر 2 جو ہیں وہ پاکستان سے, وہ بھی ہمارے اپنے ہیں. اور الحمدللہ ان 3 لوگوں کو ہم ویلکم کرتے ہیں, خوش آمدید کہتے ہیں, السلام علیکم کہتے ہیں. ہم بہت خوش ہیں کہ ان لوگوں نے ہمیں جوائن کیا. یہ نئے لوگوں کے لیے میں بتانا چاہ رہی تھی صرف ایک دفعہ کہ یہ لوگ زوم پہ اگر نہیں آ سکتے ہیں, آپ لوگ اگر زوم پہ نہیں ہیں, کیونکہ میری کوئی بات نہیں ہوئی ہے ڈیٹیل میں, تو اگر آپ زوم پہ نہیں آ سکتے لائف تو اٹس اوکے بیکاز ٹائم ڈفرینس ہے. اور ہر کلاس کے بعد میں نئے لوگوں کے لیے یہی بتا رہی ہوں کہ ہر کلاس کے بعد جو ہے, جو ہماری کلاس کی ریکارڈنگ ہوتی ہے اس کو ہم واٹس ایپ گروپ پہ پوسٹ کر دیتے ہیں. اور یہ بھی ایک بتانا چاہ رہی تھی کہ اس کلاس میں جب ہم مطلب کیا ہوگا, اس کلاس میں نارملی یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ پہلے ایک آیت پڑھتے ہیں, ایک آیت کے ساتھ پھر ہم لوگ ایک ورڈ کی جو ہے ہم لوگ ٹرانسلیشن کرتے ہیں ورڈ فار ورڈ, لیکن پہلے انگلش میں کرتے ہیں, اس کے ساتھ ہی اسی آدھے سینٹینس یا جتنا بھی ہے پڑھتے ہیں, اس کے ساتھ اس کے روٹ لیٹرز اگر کوئی نئے ہیں تو وہ بھی ڈسکس کر لیتے ہیں, اور پھر اس کے بعد ہم اردو میں بھی ٹرانسلیشن کرتے ہیں. کیونکہ جو لوگ اب نئے ہیں وہ سننے جائیں گے, اگر ان کو اردو پسند ہے تو وہ اردو میں لکھیں صرف, اگر ان کو انگلش میں زیادہ کمفرٹیبل ہیں تو وہ انگلش میں لکھیں صرف, اگر دونوں لینگویجز میں کمفرٹیبل ہیں تو دونوں لینگویجز میں جو ان کو لکھنا ہے وہ لکھ لیں. ایسی بھی میری فرینڈز ہیں پاکستان میں جو کہ اردو میں بھی لکھ رہی ہوتی ہیں, ساتھ انگلش میں بھی نوٹس لکھ رہے ہوتے ہیں. تو جو آپ کو پسند ہے آپ اس طرح سے کریں, آپ کی خوشی ہے. اگر آپ نوٹس نہیں بھی لکھ رہے تو بھی آپ کی مرضی ہے. اچھا ایک اور چیز مجھے یاد آئی, عرفہ سے بات کی تو مجھے یاد آیا کہ کسی کو یاد ہے میں نے یوم عرفہ پہ آپ لوگوں کو کیا ہوم ورک دیا تھا؟ کسی کو یاد ہے؟ کوئی بولے گا عرفہ کے علاوہ, کسی کو یاد ہے؟ بشرا یاد ہے؟ جی مجھے یاد ہے, میں نے تھوڑا سا سنا بھی تھا, اور مجھے اتنی خوشی ہوئی کہ مجھے سمجھ آ رہا تھا, یقین کرے میری آنکھیں آنسو آ رہے تھے, مجھے تھوڑا سمجھ آیا اور مجھے بڑا اچھا لگا. تھوڑا نہیں 50% زیادہ سمجھ آ رہا تھا. ماشاء اللہ ماشاء اللہ, الحمد للہ, آئی ایم سو ہیپی. اگر آپ کو 25% بھی سمجھ آ جاتا, 20% بھی, تو میں خوش ہوتی. عرفہ نے مجھے فیڈ بیک دیا اپنا, اور کسی نے نہیں دیا, کسی نے نہیں دیا. تو میں یہ امید رکھ رہی ہوں کہ اگر آپ لوگوں نے نہیں سنا ہے یوم عرفہ کا خطبہ اس دن, ابھی تک وہ ہمارے پوسٹ پہ لگا ہوا ہے واٹس ایپ پہ, آپ اس کو سنیں, لیکن خدا را ٹرانسلیشن مت سنیں. ایسا نہ ہو کہ آپ وہ سنیں اور پھر آپ پہلے اردو کا سن لیں یا انگلش کی ٹرانسلیشن یا فرینچ یا جرمن کی سن لیں اور اس کے بعد آپ اس کو سنیں. نہیں, آپ خود سے سنیں اور آپ دیکھیں کہ آپ کو کتنا آپ سمجھ سکتی ہیں. آئی ایم 100% شیور کہ جو میں 20 یا 25% کہہ رہی ہوں, یو ول ایٹ لیسٹ بی ایبل ٹو انڈرسٹینڈ 75% ایٹ لیسٹ. یہ میں کہہ رہی ہوں. آپ لوگ پلیز اپنا فیڈ بیک دیں تاکہ مجھے تسلی ہو جائے کہ میں آپ کو ہوم ورک دیتی نہیں ہوں.
لیکن میں آپ کو یہ ہوم ورک ایک چھوٹا سا ہوم ورک تھا, ایک خطبہ سننا تھا, چند منٹوں کا خطبہ تھا, اور خالی یہ دیکھنا تھا, اس کو لکھ کے بھی مجھے نہیں دینا ہے, خالی اتنا بولنا ہے کہ I could understand how much, بس اتنا بتانا ہے. I would be so happy. مجھے انشاءاللہ I will do it نسرین, انشاءاللہ. میں بھول گئی تھی ذرا. ہاں مجھے پتا, اس لیے میں نے کہا کسی کو یاد ہے. جزاک اللہ. انشاءاللہ میں نے سنا تھا اور بہت کافی سمجھ آ رہا تھا, زیادہ تر سورہ بقرہ کی آیتوں میں سے تھا نا. ہاں دیکھیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ, نہیں بہت کچھ تھا. دیکھیں جب سب پلرز کو تو ایکسپلین کرتے ہی ہیں, وہ ہر دفعہ ساری چیزیں یہی بتاتے ہیں, لیکن بہت کلیئر تھا. آپ نے نوٹ کیا کہ ان کی کلیئر تھی, اتنی اچھی تھی. ایسا نہیں تھا جیسے عربی لوگ جلدی جلدی بات کر رہے ہوتے ہیں. He was because he was the خطیب ہے, خطیب of millions of people over there. یوم عرفہ کا دن تھا, اور ظاہر ہے بہت مجھے تو اچھا لگا ان کا, بہت آرام سے بول رہے تھے اور بہت اچھی طرح, تو سب چیزیں سمجھ آ رہی تھی ماشاءاللہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی سیدہ, میں نے جو ہے آپ کی کلاس سے پہلے ہی اردو اور عربی دونوں میں ہی سن لیا تھا, تو اس لیے لیکن میں نے جو عربی میں سنا تھا اس میں سے جو کافی چیزیں تھیں جو مجھے سمجھ آ رہی تھیں, حالانکہ اردو میں ٹرانسلیشن ہو رہا تھا لیکن اس کے باوجود مجھے سمجھ میں آ رہے تھے. وہ مجھے اچھا نہیں لگا کہ وہ ساتھ میں جب میں ڈھونڈ رہی تھی, پھر دیکھے نا پھر اینڈ میں پھر جا کے کس نے, شمیم نے میرے خیال پھر صحیح والا ڈالا کہ یہ ہے جو کہ اوریجنل, کیونکہ جب میں سن رہی تھی تب صرف اوریجنل تھا, اور پھر اس کے بعد جب میں ڈھونڈ رہی تھی تو اس میں اردو ٹرانسلیشن سب آ رہا تھا. چلیں جنہوں نے نہیں سنا پلیز آپ سن کے دیکھیں, اور دیکھیں آپ کتنا ایبزارب کرتی ہیں, کتنا آپ ریٹین کرتی ہیں, کتنا سمجھ رہی ہیں سب سے پہلے. ٹھیک ہے, سو لیٹس گو اہیڈ. انشاءاللہ آیا نمبر سورہ نساء آیا نمبر 91 سے سٹارٹ کرتے ہیں. آیا نمبر 91. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. ستجدون آخرین یریدون ان یامنوکم ویامنوا قومہم کلما ردوا الی الفتنة ارکسوا فیہا فإن لم یعتزلوکم ویلقوا الیکم السلم وَيَكُفُّوا أَيْدِيَهُمْ فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأُولَٰئِكُمْ جَعَلْنَا لَكُمْ عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا مُبِينًا. تو پہلے ورڈ فار ورڈ کر لیتے ہیں, انگلش اینڈ اردو, اس کے بعد پھر تفصیل میں جائیں گے انشاءاللہ. ستجدون, س کا مطلب کیا ہے؟ فیوچر ٹینس کے لیے. کچھ لوگ کہتے ہیں ان قریب, اور کچھ کہتے ہیں نہیں فیوچر ٹینس ہے. س اور سوف دونوں فیوچر ٹینس کے لیے یوز ہوتا ہے, یعنی کہ اس میں دونوں ہو سکتے ہیں, ان قریب بھی اور دیر سے بھی. تو ستجدون از لائک آپ صرف اتنا ہی کہہ سکتے ہیں کہ یو ول, دس از انف, یو ول, اور پھر تجدونا, س کا مطلب یو ول, س کا مطلب ہے ول, اور تجدونا کا مطلب ہے یو ول فائنڈ. یو ول فائنڈ آخرینا یعنی ادرس, دوسروں کو آپ پائیں گے, دوسرے لوگوں کو. ستجدونا آخرینا کا مطلب ہے یو ول فائنڈ ادرس, اردو میں کہیں گے آپ پائیں گے دوسروں کو یا دوسرے لوگوں کو. دوسروں کو بھی کہہ سکتے ہیں اور دوسرے لوگوں کو بھی کہہ سکتے ہیں. یریدونا, یریدو آپ سب کو معلوم ہے چاہتے ہیں, دے wish, یریدونا ان یامنوکم, that they be, یامنوکم کہ وہ لوگ آپ سے سیکیور ہو جائیں, that they be secure from you. یامنوکم امن سے ہے نا, کہ that they be secure, they be safe from you. And they be وَيَامَنُوا قَوْمَهُمْ, and that they be secure and they be safe from يَامَنُوا قَوْمَهُمْ, their people, اپنی قوم سے, اپنے لوگوں سے. پھر میں اب ریپیٹ کرتی ہوں. ستجدون, you will find others, they wish that they be safe and secure from you, and that they be secure from their own people. آپ پائیں گے دوسرے لوگوں کو, آپ دوسروں کو پائیں گے. اگر آپ رننگ اردو میں لکھیں, آپ دوسروں کو پائیں گے, وہ چاہتے ہیں, یریدونا وہ چاہتے ہیں کہ امن سے رہیں آپ کے ساتھ, این یامنوکم کہ امن سے رہیں آپ کے ساتھ, اور وہ وَیَامَنُوا قَوْمَهُمْ, اور وہ امن سے رہیں اپنی قوم کے ساتھ. وہ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے ساتھ بھی امن سے رہیں, اپنی قوم کے ساتھ بھی امن سے رہیں. اور آپ کو یریدو کا مطلب پتہ ہے, وجدہ یجدو, تجدو کا مطلب پتہ ہے, کوئی نئی چیز نہیں ہے. اور آمنو, امنا, یہ بھی آپ کو پتہ ہے, کوئی نیا ورڈ اس میں نہیں ہے. کل ایکچولی اس کو جوڑ کے بھی پڑھ سکتے ہیں, کلما ردوا الی الفتنۃ, کلما ردوا الی الفتنۃ ارکسوا فیہا فإن لم یعتزلوکم. تو یہ دیکھیں, یہ کلّا ہے, کلو نہیں ہے. کلو کا مطلب ہے کلو شیئن, ہم نہیں کہتے ہر چیز. کلّا جو ہے یہ ہر چیز کے لیے نہیں یوز ہوتا ہے. کلّا جو ہے یہ ظرف زمان ہے, ٹائم کے لیے یوز ہوتا ہے. کلما یعنی جب کبھی بھی, ایڈورب آف ٹائم ہے, یہ ظرف زمان ہے. یہ آپ لکھ لیں جو لوگ گرامر زیادہ لکھتے ہیں. تو کلّا
कुल्लमा रुद्दू, कि एवरी टाइम दे आर रुद्दू, दे आर रिटर्न्ड, जितनी दफा वो वापस लौटाए जाते हैं, जब कभी भी वो लौटाए जाते हैं, इलल फितनती, इलल फितनती का मतलब जब उनको, आप इंग्लिश में लिखें दे आर रिटर्न्ड टू टेम्पटेशन, फितना का मतलब यहाँ पर टेम्पटेशन है, तो एवरी टाइम दैट दे आर रिटर्न टू टेम्पटेशन और किसु फीहा, और किसु का क्या मतलब है, हमने पहले भी किया था, अरकसा यरकिसु, मुझसे भूल गया पूरा, लेकिन हमने पहले किया था रकसा, रा का सीन, उसका मतलब ये कि वापस उसके अंदर लौटाए जाते, उसके अंदर घुस जाते हैं, ठीक है। तो मैंने शायद बताया था आपको, डूब जाते हैं या उल्टे हो जाते हैं या अंधे हो जाते हैं, तो ये अब इसके लिए है कि वो लौटाए जाते हैं फितने की तरफ, हाँ उलट दिए जाते हैं, उर्दू में हमने पढ़ा था उलट दिए जाते हैं, और इंग्लिश में पढ़ा था दे आर प्लंज्ड। तो उर्किसु फीहा, सो अब फिर से पढ़ती हूँ, एवरी टाइम दे आर रिटर्न टू टेम्पटेशन, जब वो फितने की तरफ बढ़ते हैं, जब वो लौटाए जाते हैं फितने की तरफ, दे गेट प्लंज्ड इनटू इट, वो उसके अंदर प्लंज हो जाते, उसके अंदर डूब जाते हैं, उसके अंदर उलट दिए जाते हैं, उसी में, उसी फितने में। फीहा फइल्लम यातज़िलुकुम फइल्लम, देन इफ they not, then if they not यातज़िलुकुम, they do not withdraw, और कुम यानी you, समझ में आया, मैं फिर से पढ़ती हूँ, so if not they withdraw from you, बस अगर वो ना आपसे अलग रहें, ना आपसे दूर हों, यानी जो आपकी तरफ बढ़ रहे हैं, जो आपकी तरफ, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा जा रहा है कि जो आपकी तरफ बढ़ रहे हैं फितने के लिए, अगर वो आपकी तरफ आपसे दूर ना हो, वो आपसे दूर ना हो, आपसे अलग ना रहें, तो क्या होगा, वयुल्कू इलैकुमुस सलामा वयकुफू ऐदियहुम। एंड अब देखें यहाँ पर युल्कू लिखा हुआ है, ये अच्छी तरह गौर से सुन लें कि यहाँ लिखा हुआ है वयुल्कू, and they offer you, इलैकुम, and they offer इलैकुम, आपकी तरफ, अस्सलामा यानी पीस। लेकिन इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये कि जब शुरू में लम आया था ना, लम यातज़िलुकुम, लम यातज़िलुकुम, अब दोबारा से लम लिखने की जरूरत नहीं है, वयुल्कू, वो नहीं आपसे दूर हटेंगे और नहीं आपको पीस ऑफर करेंगे, याद रखें, ये नहीं बार बार इसके अंदर ऐड होगा। जैसे आप देखें, ये अरबिक की खूबी है, ये अरबिक की एक यूनिक कैरेक्टरिस्टिक है, हम बीच में इसमें एंड लिखने की जरूरत नहीं है। तो कह रहे हैं कि जब, और आप ये भी देखें कि जिस वक्त किसी चीज को ऐड करना होता है कि दिस एंड दिस एंड दिस, उसमें एंड नहीं लिखते हैं, उसमें एंड नहीं लिखते हैं, और जहां पर हम इंग्लिश में नहीं लिखते हैं लेकिन अरबिक में लिखना पड़ता है व, और यहाँ पर जब लम आ रहा है, नहीं आ रहा है, किसी चीज को ऐड करने के लिए व लिख रहे हैं, और जहां पर अब नहीं आ रहा है, वो लम लिखने की बार बार जरूरत नहीं है, बट दैट इज द रूल। आई डोंट नो मैं समझा पाई कि नहीं। तो ये जो है ना, वयुल्कू, इसका मतलब है वलम यल्कू इलैकुमुस सलामा वलम यकुफू ऐदियहुम, लम लिखा हुआ नहीं, बट इट इज अंडरस्टूड, दिस इज द वे द कुरान इज। तो अब आप याद है कि एंड नॉट दे, आप लिख लें, ब्रैकेट में लिख लें, बिकॉज लम लिखा हुआ नहीं है, आप लिखें एंड नॉट दे ऑफर यू पीस, and not they kufu restrain their hands। अब आप उर्दू में भी लिखेंगे तो आप ना लिखें, और ना वो पेश करें आपकी तरफ सुलह या सलाम, और ना वो रोकें अपने हाथों को, कुफ या कुफू ऐदियहिम, अपने हाथों को रोकें। समझ में आ गया। और बाकी वर्ड्स आपको मालूम है, युल्कू यानी लाम काफ या से है, अलका युल्की लिकाउन, कौन सा फॉर्म है, फॉर्म 4, और यकुफू भी आप कर चुके हैं, कफ़ा यकुफू कफ़न। दोबारा मैं इतना नहीं रिपीट करूंगी क्योंकि हर दफा मैं रिपीट करती हूँ उसमें टाइम लगता है, ठीक है ना। तो दोबारा से एक दफा मैं सिर्फ ये कर देती हूँ, एंड पहले से शुरू से ही कर देती हूँ कि एवरी टाइम दे आर रिटर्न टू टेम्पटेशन, दे गेट प्लंज्ड इनटू इट, सो इफ नॉट दे विथड्रॉ फ्रॉम यू, and not they offer you peace, and not they restrain their hands। यहाँ तक अब तक हमने पढ़ा है। उर्दू में है, जब कभी वो लौटाए जाते हैं फितने की तरफ, वो उलट दिए जाते हैं उसी में, बस अगर वो ना आपसे अलग रहें और ना आपको सुलह पेश करें और ना वो रोकें अपने हाथों को, यानी आपसे लड़ने के लिए वो आए फिर भी अपने आप को रोकें नहीं, तो फिर क्या हुक्म है, फखुज़ूहुम, then seize them। वो था, इस हर्फ शर्त था कि अगर वो ना करे, इफ आया था, अब उसका जवाब ये then seize them, तो आप पकड़ लीजिए उनको, आप उनको पकड़ लें, वक़्तुलूहुम and kill them, और उनको मार डालें, हैसु सक़िफ़्तुमूहु, जहां कहीं भी आप उनको पाएं, wherever you find them, then you seize them and kill them wherever you find them। अब देखें इसके साथ सक़िफ़ा, सक़िफ़्तुमूहुम का आपको पता है ना, सक़िफ़ा, सक़िफ़ा यस्क़फ़ु
सक़फ़न, ठीक है। तो आप उनको पकड़ लें और उनको मार डालें जहां कहीं भी आप उनको पाएं। अब ये आयत मैंने आपको बताया था, एक और आयत हमने पढ़ी थी, ये आयत बहुत ज्यादा दुनिया में इस आयत को यूज करके, मिस इंटरप्रेट करके, मिसकोट करके इसके लिए कहा जाता है, ठीक है ना, कि देखें मुसलमान ये सिखा रहे हैं कि उनको पकड़ लो जहां के भी, उसके कॉन्टेक्स्ट को नहीं देख रहे हैं कि अगर वो अपने हाथों को रोक नहीं रहे हैं, अगर वो फितने की तरफ आ रहे हैं, अगर वो आपसे दूर नहीं हट रहे हैं, तब जाके आप ये करें। और ये कहाँ का है? ये बैटल फील्ड के बारे में है। व उलाइकुम जअलना लकुम अलैहिम सुल्ताना मुबीना, व उलाइकुम एंड दोस, उलाइकुम एंड दोस, जअलना लकुम, we made for you, व उलाइकुम एंड दोस जअलना लकुम, we made for you, अलैहिम against them, सुल्तानम मुबीना, an authority clear, a clear authority। और ये वही लोग हैं कि हमने बना दी है आपके लिए उनके खिलाफ दलील वाज़े, दलील मुबीन, दलील क्लियर, एक वाज़े दलील आपके लिए बना दी है। देखिए कभी कभी आता है कि अल्लाह ताला कहते हैं कोई आपको हक नहीं पहुंचता कि आप, अगर उन्होंने अपने हाथ रोक लिए, अगर वो आपकी तरफ नहीं बढ़ रहे हैं, अगर वो आपको सुलह पेश कर रहे हैं, तो फिर आपको कोई दलील नहीं है कि आप जाके उनसे लड़ें। अब अल्लाह ताला बता रहे हैं लेकिन अगर वो नहीं कर रहे हैं सब कुछ, तो फिर आपके लिए दलील है, क्लियर अथॉरिटी है, आपको इजाजत दी जाती है कि आप उनके लिए, उनके खिलाफ दलील है, आप उनको कत्ल करें। इसकी थोड़ी सी तफसीर को देख लेते हैं। अल्लाह ताला इनको इन्फॉर्म कर रही है उन लोगों के मुतालिक, वो ग्रुप ऑफ पीपल हैं कि जिनके इस्लाम ने उनके लिए टॉलरेंस नहीं, कहते हैं ना जीरो टॉलरेंस, उनके लिए इस्लाम ने टॉलरेंस नहीं छोड़ी है। जिन लोगों के लिए टॉलरेंस थी वो ये था कि जो अपने आप को रोकते हैं। जब अपने आप को लोग रोकते नहीं है, फितने में आते हैं और वो इस्लाम और मुसलमानों के लिए शर क्रिएट करते हैं, हार्म करते हैं, तो देखिए अगर ये जो ग्रुप ऑफ हिपोक्रेट्स थे, जो देखे ना, ये सब कहाँ की बात हो रही है? मदीने की बात हो रही है। तो ये जो ग्रुप ऑफ हिपोक्रेट्स थे, जो मुनाफिकीन थे, इनके साथ अगर इस्लाम मुसलमानों की कोई ट्रीटी भी नहीं है, कोई कॉवेनेंट भी नहीं है, तो फिर क्या है कि उनके अगेंस्ट आप स्टेप्स ले सकते हैं। पहले भी हमने पढ़ा था कि अगर ट्रीटी है तो उसके साथ नहीं ले सकते हैं, लेकिन अगर ट्रीटी नहीं, कोई कॉवेनेंट नहीं है, कोई मायदा नहीं है, तो फिर आप क्या करेंगे? कर सकेंगे, उनके अगेंस्ट कोई स्टैंड ले सकेंगे। ये भी अल्लाह ताला दोनों चीजें सिखा रहे हैं। तो ये इसकी एक रिपोर्ट है कि इस आयत, ये आयत कब नाजिल हुई थी? ये आयत उस वक्त नाजिल हुई थी जब मक्के से जो लोग आए थे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, और उन्होंने आके नबी सल्लम से मदीने में आके कहा कि हम मुसलमान हो गए, हम मुसलमान हैं, लेकिन असल में वो मुसलमान नहीं हुए थे। उसके बाद क्या हुआ कि वो चले गए मक्का, मदीने आए और उसके बाद वो मक्का वापस चले गए। जब वो मक्का वापस चले गए, दोबारा से वो आइडल वर्शिपिंग में, बुत परस्ती में इन्वॉल्व हो गए। यानी मक्के जाके उन्होंने अपनी जो बात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कमिटमेंट दी थी, जो वादा किया था, उससे फिर गए। उसका मतलब क्या है कि वो लौट गए उसी हालत में जिसमें पहले थे। अब समझ में आई? क्योंकि अल्लाह ताला कह रहे हैं कि वो फितने की तरफ चले गए और उसमें वो डूब गए, उसमें वो खिंच गए, उसके अंदर उल्टे हो गए। तो उनका मतलब क्या था? उनका यही था कि वो जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए, मुसलमानों के दरमियान है, यहाँ भी वो सेफ रहें, अमन से रहें। और वो कहते हैं ना युरीदूना, कि अल्लाह ताला ने हमको बताया कि वो चाहते थे कि वो लोग आपके सामने भी सेफ और सिक्योर रहें, अमन से रहें, और जब वो वापस जाए तो मक्के वालों के साथ भी वो सेफ एंड सिक्योर रहें। ये हिपोक्रेट्स है ना, मुनाफिकीन की ये तो सबसे बड़ी पहचान है कि जहां जाते हैं वहां के बन के रह जाते हैं, वहां बताते हैं कि हम तुम्हारे साथ हैं, दिल में कुछ और होता है। तो आया फिर कंटिन्यू होती है कि अल्लाह ताला कह रहे हैं, बहुत क्लियरली अल्लाह ताला ने वर्डिक्ट दिया कि फ़इल्लम यातज़िलुकुम, ये मैंने काफी आपको डिटेल में बताया। अब इसकी थोड़ी सी देख लेते हैं कि तफसीर क्या है। कि इस केस में अल्लाह ताला ने क्लियरली वर्डिक्ट बता दिया कि इस्लाम जो है वो उस वक्त तक, जब तक के वो लोग अपने आप को रोके नहीं, जब तक उनको आप मार सकते हैं। वो अगर अपने आप को रोकते हैं, अपने उनके जो मिसगाइडेड एक्शंस हैं, वो जो गलत काम करने, आपको मारने के लिए आते हैं, आपको हार्म करने के लिए आते हैं, तो ये वर्डिक्ट क्लियर है कि आप उनको पकड़ो, सीज देम एंड देन किल देम। तो जब हम दोनों फीचर्स को देखते हैं तो हम रियलाइज करते हैं कि अल्लाह ताला ने हमको, मुसलमानों को, एक बैलेंस्ड एटीट्यूड बताया, एक बैलेंस्ड एटीट्यूड बताया, जिसमें ये बता रहे हैं कि हम इस चीज को उस वक्त अप्लाई करें देख के कि सिचुएशन क्या है, जो उस वक्त जो फीचर हमें, जो वर्डिक्ट हमें अप्लाई करना है वो देख कर करना है। ये वर्डिक्ट है तो बहुत, ये जो फैसला है अल्लाह ताला का कि उनको पकड़ो और उनको मार डालो, काफी सीरियस है और काफी डिसाइसिव है, लेकिन एट द सेम टाइम इसके अंदर बहुत टॉलरेंस भी है, इसके अंदर फॉरबेयरिंग भी, माफ करने का भी है। तो जो अप्रोप्रिएट सिचुएशन होगी उसी को अप्लाई करना है। अगर वो लोग
آپ کو تنگ نہیں کر رہے ہیں. جہاں ہم رہ رہے, اب جیسے ہم رہ رہے ہیں, مثلاً یہاں پر ہم رہ رہے ہیں, اب لوگ کہتے ہیں دارالحرب ہے, دارالحرب ہے, دارالحرب ہے, لیکن کیا ہم اپنی عبادات یہاں کر سکتے ہیں؟ جی کر سکتے ہیں. کیا ہم یہاں پہ انٹرسٹ فری رہ سکتے ہیں؟ جی ہم رہ سکتے ہیں. کیا ہم مسجدوں پہ جا سکتے ہیں؟ جی مسجدوں پہ جا سکتے ہیں. ہماری ابھی عید آئی, کیا ہم اپنی عید منا سکتے ہیں؟ منا سکتے ہیں. کیا ہم حجاب رہ سکتے ہیں؟ حجاب لے سکتے ہیں. تو یہاں پر ہمیں کسی چیز کی الحمدللہ سو فار اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے, اللہ کا کرم ہے کہ ہم پہ کوئی کمپلشن نہیں ہے. اور یہاں جو ہمارے ارد گرد جو لوگ رہ رہے ہیں, ارد گرد ہر طرف کفار ہیں, ہر طرف مشرکین ہیں. تو کیا وہ ہم سے جنگ کرنے کے لیے آ رہے ہیں؟ کیا وہ ہم سے لڑنے آ رہے ہیں؟ کیا وہ اپنے ہاتھ ہماری طرف بڑھا رہے ہیں؟ کیا وہ اسلام اور مسلمانوں کے نام پہ کوئی کچھ غلط کام کر رہے ہیں؟ اگر وہ نہیں کر رہے ہیں تو ہم ان کے ساتھ ایکسٹریم رویہ نہیں اختیار. ہم یہ نہیں کہ وہ میرا نیبر ہے, یہ مسلمان نہیں, اس کو پکڑو اور خذوہم واقتلوہم, نہیں, اس کو ہم یہ نہیں کر سکتے. اللہ تعالیٰ نے ہم کو سکھایا ان کے ساتھ ہمیں ٹالرنس کرنا ہے, ہمیں ان کے ساتھ ہمیں پیشنٹ رہنا ہے. لیکن اگر ایٹ دا سیم ٹائم اگر وہ کوئی آ رہا ہے آپ کی طرف اور آپ کو مارنے کے لیے آ رہا ہے, اسلام کو برا بلا کہہ رہا ہے, تو اس وقت مارنے کا نہیں ہے یہاں پر, کیونکہ یہ بیٹل فیلڈ نہیں ہے, یہ وہ زمانہ نہیں ہے. لیکن آپ ایکسٹریم کی طرف نہ جائیں, آپ ان کے ساتھ اپنے آپ کو تھوڑا سا برداشت کریں, اور پھر جو اپروپریٹ سٹیپ ہے, اگر وہ آپ کو مارنے کے لیے آئے تو آپ 911 کو کال کر سکتے ہیں. مطلب یہاں تو اتنی آسانی ہے الحمدللہ. تو اگر وہ مار ڈالے اس سے پہلے کہ ہم 911 کو کال کریں تو الگ بات ہے. تو ہمیں جو ایکسٹریمزم پہ نہیں جانا ہے. بعض لوگ جو نا ایکسٹریمزم پہ جاتے ہیں, وہ اسلام نہیں ہے. اسلام ہم کو ایکسٹریمزم نہیں سکھاتا ہے. اسلام ہمیں یہ کہتا ہے کہ ان کمپرومائزنگ یا وائلنٹ ایٹیچیوڈ آپ خود نہ رکھیں. آپ اپنے آپ کو صبر سے اور دیکھ کے کہ کیا حالات ہیں اور ان حالات میں مجھے کیا کرنا چاہیے, پھر آپ فیصلہ لیں. اب جو ہے نا یہ امپورٹنٹ, بہت امپورٹنٹ, ظاہر ہے قرآن کی تمام آیتیں امپورٹنٹ ہے, لیکن اب جو آ رہی ہے نا, وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَّةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ إِلَّا أَن يَصْطَدَّقُوا فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا. خاصی لمبی آیت ہے اور اس میں کافی باتیں ہیں. اس کو ہمیں غور سے سننا بھی ہے, سمجھنا بھی ہے اور اپلائی بھی کرنا ہے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ سب سے پہلے کہہ رہے ہیں وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً. وَمَا كَانَ and not is for لِمُؤْمِنٍ for the believer, and not it is for the believer أَن يَقْتُلَ that he kills مُؤْمِنًا, he kills a believer, إِلَّا خَطَأً except by mistake. خطا جیسے ہم اردو میں بھی کہتے ہیں خطا by mistake. So وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يُقْتِلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً, and not it is for a believer that he kills a believer except by mistake. اردو میں ہے اور نہیں ہے کسی مومن کے لیے کہ وہ قتل کرے کسی مومن کو سوائے غلطی سے, اور نہیں ہے کسی مومن کے لیے کہ وہ قتل کرے کسی مومن کو سوائے غلطی سے. اچھی طرح سن لیں, بہت امپورٹنٹ بات ہے. اور پھر آگے ہے وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً, and whoever, من آگے اسم الشرط کہ یعنی اگر پھر بھی میوٹ کر دوں ذرا. So وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً, and whoever, لیکن کوئی اگر, whoever اسم شرط ہے, whoever killed a believer مؤمنًا, a believer خطأ یعنی by mistake, یعنی پھر بھی اگر کسی نے, کسی مومن نے کسی مومن کو by mistake, پہلے تو بہت کلیئر ہے, لیکن اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اگر پھر بھی کوئی کسی مومن کو غلطی سے by mistake قتل کر لے. اردو میں, انگلش میں کہیں گے and whoever killed a believer by mistake, اور اردو میں آپ کہیں گے اور جو قتل کر دے کسی مومن کو غلطی سے. یہ جو آیا نا وَمَن, یہ جو ہے whoever آگے یہ اسم الشرط ہے, یعنی اگر کسی نے کر دیا تو اب اس کا جواب الشرط آگے آ رہا ہے فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ. یہ آپ ابھی ورڈ فار ورڈ لکھ لیجئے, تفسیر میں آپ کو انشاءاللہ سب کچھ بتا دوں گی ڈیٹیل سے. فتحریر, تحریر کس سے نکلا, ہا را یعنی فری کرنا, حر یحر تحریر, حر یحر تحریر, یہ کون سا فارم ہے, حر فارم 2.
تو اس کا مطلب ہے حرہ کا مطلب ہے کہ کسی کو فری کرنا, ٹھیک ہے. فتحریرو دین فریئنگ a slave رقبۃ مؤمنۃ. رقبہ کیا ہے؟ نیک کو کہتے ہیں, یعنی جو آپ کے کوئی آپ کی جس کی گردن آپ کے ہاتھ میں ہے, جس کی گردن کو آپ نے, اسی لیے رقبہ کا لفظ ہوتا ہے, لیکن اس کا مطلب یہ کہ سلیو. فتحریر رقبۃ مؤمنہ, تو دین فریئنگ a slave believing, مؤمنہ بلیونگ. آپ اس کو اگر کنیکٹنگ انگلش میں لکھیں گے, رننگ انگلش میں, دین فریئنگ a believing slave. ویسے تو ہے slave believing, لیکن اس کا مطلب یہ کہ a believing slave. ودیۃ مسلمۃ الی اہلی. ودیۃ, دیا کیا چیز ہے جس کو اردو میں دیت کہتے ہیں. دیت کا مطلب ہے بلڈ منی. جب کسی کو مار دیتے ہیں, مر جائے کوئی آپ کے ہاتھ سے, تو اللہ نہ کرے, تو اس کا جو ہے اس کا بلڈ منی دینا پڑتا ہے, جس کو دیت کہتے ہیں اردو میں, عربک میں دیا کہتے ہیں. تو وہ دیت جو ہے وہ دینا ہے مسلمتن, یعنی ان کو فلی پے کرنا ہے, الی اہلہ, ٹو his family. تو آپ انگلش میں ہے then freeing a slave, believing slave, and giving blood money to be paid, or blood money to be given or to be paid to his family. ٹھیک ہے. سلمہ یسلم تسلیمن, اگین یہ فارم 2 ہے. سلمہ یسلم تسلیمن یعنی پورا پورا پے کرنا ہے, بلڈ منی یا دیت. الی اہلہ, ٹو ہز فیملی. اردو میں اب میں بتاتی ہوں. تو آزاد کرنا, اگر غلطی سے, آپ کو بتایا تھا کہ غلطی سے اگر کوئی کسی مسلمان کو, کوئی مسلمان قتل کر دیتا ہے, تو آزاد کرنا ہے گردن ایک مومن کی. گردن آزاد کرنا کہتے ہیں نا رقبہ, تو گردن آزاد کرنا ایک مومن کی, یا ایک مومن کو آزاد کرنا ہے. اگر آپ کو گردن مشکل ہے, رقبہ کا لفظ لکھا ہوا ہے نا, اس لیے اس کا مطلب ہوتا ہے سلیوی ہے. گردن ایک مومن کی آزاد کرنا ہے, اور ساتھ ہی اور دیت ادا کرنا ہے اس کے اہل خانہ کو, اس کے گھر والوں کو, اس کی فیملی کو, اس کے اہل عیال کو. 2 چیزیں ہوگی نا, یہ 2 چیزیں کرنی ہیں. پھر آگے ایک ایکسیپشن آیا ہے, الا ان یصدقوا. الا یعنی ایکسیپٹ, یعنی کہ اگر تھے ایکسیپٹنس, انلیس آپ کہہ لیں ایکسیپٹنس کہہ لیں, ان یصدقوا, دیٹ دے remit it as charity. یصدقوا یعنی صاد دال قاف, یہ صدقہ سے ہے, یعنی کہ وہ صدقہ کر دیں, وہ آپ کو معاف کر دیں. اردو میں آپ, عربک میں ہے تصدقہ یا تصدقوا, تصدقن. تصدقہ صاد سے, تصدقہ یا تصدقوا, تصدقن, فارم 5. اردو میں آپ یہ کہیں گے کہ آپ پہلے آپ نے پڑھ لیا تھا, اور آزاد کرنا ہے گردن ایک مومن کی, اور دیت دینی ہے ان کے گھر والوں کو پوری کی پوری. اور پھر انلیس کہ سوائے اس کے کہ وہ صدقہ کر دے, یعنی وہ معاف کر دے. اگر اس کے گھر والے کہتے ہیں نہیں دیت کی ضرورت نہیں ہے, آپ ہمیں پیسہ نہ دیں, تو پھر ٹھیک ہے, آپ کو وہ معاف کرتا ہے تو ٹھیک ہے, لیکن اس میں زبردستی نہیں ہے, وہ اپنی خوشی سے معاف کرے. نیکسٹ ہے فَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ, یہ پورا ابھی کنٹینیو ہے, وہ آیت لمبی ہے. فَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ عَدُوٌّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ. And if, فَإِن كَانَ, and if, یہ پھر ایک شرط آ گیا, كَانَ, he was قَوْمٍ عَدُوٍ, یعنی جس کو مارا گیا ہے وہ ایک پیپل تھا, قَوْمٍ عَدُوٍ یعنی those people who are enemies. عدو لکم, your enemies. فَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ عَدُوٌّ لَكُمْ, and if he was from a people who are enemy or who are hostile to you, وَهُوَ مُؤْمِنٌ, لیکن وہ جو مرا تھا, وہ جو جس نے مارا ہے, وہ جو مرا ہے وہ مؤمن ہے. ٹھیک ہے, تو کیا ہوگا, فتحریر رقبۃ مؤمنۃ, تو آپ فری کریں گے ایک سلیو کو, سیم تھنگ ہے, تحریر رقبۃ مؤمنۃ, then freeing a slave, believing slave. یعنی اگر جس کو مارا ہے, اگر وہ ایک اس قوم سے ہے کہ جو کہ آپ کے دشمن ہے, مطلب جس کو مارا ہے وہ جو بلیور ہے, لیکن وہ جو قوم ہے وہ آپ کے دشمن, وہ جو مقتول جو ہے وہ مومن ہے, لیکن جو قاتل ہے وہ آپ کے دشمن قوم سے ہے. سمجھ میں آگے, مقتول جو ہے جس کو مارا گیا وہ مومن ہے, لیکن جو قاتل ہے وہ دشمن قوم سے ہے. I repeated کہ and if he was from a people, یعنی جو کہ کلر ہے, مرڈرر ہے, from a people hostile or enemy to you, and he was a believer, یعنی اس کا قوم جو ہے سب, اچھا وہ خود ڈسبلیور نہیں ہے لیکن اس کی قوم جو ہے وہ ڈسبلیونگ ہے, then freeing a slave, a believing slave, پھر بھی ایک سلیو کو فری کرنا ہے جو کہ مومن ہے.
ٹھیک ہے. اور اگر وہ قوم ایک قوم سے ہو جو آپ کے دشمن ہے اور وہ جو مقتول ہے وہ مومن ہو تو آزاد کرنا ہے مومن کو. یہ میں ابھی دوبارہ سے آپ کو بتاؤں گی, کافی کنفیوزنگ میں نے کر دیا, میں اب جب تفسیر بتاؤں گی تو انشاءاللہ کلیئر ہو جائے گا. وَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ, اینڈ اف, پھر ایک اور کیس آ گیا, وَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاق, and if he was from a people between you and between them بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاق, کوئی معاہدہ ہے, is a treaty. If he was from a people between you and between them is a treaty. اور اگر وہ یعنی جو مقتول جو مارا گیا ہے اس قوم سے ہے کہ آپ کے اور ان کے درمیان کوئی معاہدہ ہو. ٹریٹی کے لیے آپ کو پتا نا, ٹریٹی کا ہمیشہ خیال رکھنا پڑتا ہے. فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ, then blood money is to be paid to his family, وہی words ہیں, ٹھیک ہے نا. اور پھر وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ, and freeing a slave believing, وہی چیز ہے پوری. تو دیت کیونکہ جو آپ کے اوپر اپلائی ہو رہا ہے وہ آپ جن کے ساتھ آپ کا میثاق ہے ان پہ بھی اپلائی ہو رہی ہے. میں ابھی تفسیر میں پھر بتاتی ہوں. اور آزاد کرنا ایک مومن کو, لکھ لیں دوبارہ سے, then blood money is to be paid to his family and freeing a believing slave. تو دیت ادا کرنا ہے اس کے گھر والوں کو, اس کے وارثوں کو, اس کے اہل خانہ کو, اور آزاد کرنا ہے ایک مومن کو. فلم, اچھا یہ سب چیزیں ہو گئیں. اس کے بعد آ رہا ہے فمن لم یجد, but whoever does not find, کیا چیز نہیں فائنڈ کرنا ہے وہ بھی آپ کو بتاتے ہیں. جس کے پاس پیسے نہیں ہیں, جس کے پاس سلیو نہیں ہے, تو وہ کیا کرے. فمن لم یجد فصیام شہرین متتابعین, but whoever does not find, فمن whoever لم یجد does not find فصیام, then fasting, اس کو فاسٹ کرنا ہے. شہرین 2 months متتابعین, شہرین for 2 months متتابعین یعنی continuously consecutively, ایک کے بعد followed by the other. توبۃ من اللہ, repentance from اللہ, یہ بھی غور سے سن لیں, repentance from اللہ. اب اردو میں آپ لکھیں لیکن جو نہ پائے, فلم یجد, فمن لم یجد, لیکن جو نہ پائے تو کیا کرے. سیامو, تو وہ روزے رکھے 2 مہینے متواتر, مسلسل یا متواتر جو آپ کو پسند ہے. اور یہ توبہ ہے اللہ کی طرف سے, توبہ ہے, توبۃ من اللہ, اللہ کی طرف سے یہ توبہ ہے, یعنی اللہ تعالیٰ آپ کی توبہ قبول کر لے گا. تو وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا, and Allah is all knowing and all wise, اردو میں آپ کہیں گے, اور اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا اور بڑی حکمت والا ہے. آئیں اب دیکھتے ہیں, ایک چیز ہم کو انڈرسٹینڈ سب سے پہلے کرنی ہے آیا نمبر 92 میں, کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے کیا کہا ہے کہ کوئی مومن کسی مومن کو قتل نہیں کرے. نیور, مطلب نیور, unless it is by mistake. اپنے ارد گرد دیکھیں, مسلمان کو کتنا مار رہے ہیں, پوری دنیا میں دیکھ لیں, پوری دنیا میں دیکھیں مسلمان کو. جو اگر آپ کو کوئی ڈس بلیور مارتا ہے تو ٹھیک ہے, وہ تو ٹھیک ہے, وہ تو آپ کو مارے گا ہی, لیکن مسلمان سے لڑتے ہیں اور مسلمان کو قتل کرتے ہیں. تو یہ بہت کلیئر ہے. دیر کین بی نو فائٹنگ, دیر کین بی نو کلنگ امنگ دا مسلمس, ایکسیپٹ کس لیے, ایکسیپٹ اس لیے کہ کوئی تعزیرات ہیں. مسلمان کو, مسلمان جج ہے, وہ تعزیر جو ہے, بھئی اس نے یہ کرائم کیا, اس نے یہ کرائم کیا, یہ جرم کیا, اس کے بدلے میں اس کو یہ سزا ملے گی. تو اس کو پھر تمام سزائیں مل سکتی ہیں. اس کو ہینگ بھی کیا جا سکتا ہے, اس کو قتل بھی کیا جا سکتا ہے, مطلب اس کو تو پھانسی کی سزا ہو سکتی ہے. تو بہت ساری چیزیں ہیں. اگر کسی نے کسی کے ساتھ زبردستی کر لی, ریپ کر لیا, اس کی الگ سزا ہے, ہاتھ کاٹنے کی الگ سزا ہے. تو مطلب آپ دیکھ لیں کہ وہ تعزیرات میں اگر آ جاتے ہیں نا تو پھر ٹھیک ہے. اگر تعزیرات نہیں تو کوئی مسلمان کبھی بھی کین نیور ایور کل اے مسلم, کیونکہ ان کے درمیان ایک برادری کا رشتہ ہے, ایک ایمان کی ان کی آپس میں کہتے ہیں نا ایک اسٹرانگ بندھن ہے, ایک ٹائی ہے of ایمان which exists between them. تو ایسا صرف مسٹیک سے ہی ہو سکتا ہے. ہم لوگ مسٹیک سے نہیں مارتے ہیں, ہم لوگ جان بوجھ کے مارتے ہیں ہمارے پاس, لیکن یہ اللہ نے قرآن میں بہت کلیئرلی لکھ دیا. اس لیے میں کہتی ہوں اس کو اپنے اندر بٹھا لیں. جو بھی کوئی ایسا کر رہا ہے, آپ سمجھ لیں کہ جو کسی کو مار رہا ہے بغیر کسی ریزن کے, وہ بالکل قرآن کے اگینسٹ جا رہا ہے, وداؤٹ اے ویلڈ ریزن. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں یہ ہوا تھا کہ بہت سارے لوگ جو ہیں انہوں نے ایکچولی وہ مسلمان ہو گئے تھے, لیکن وہ چونکہ ایسے لوگوں کے درمیان میں رہتے تھے کہ ارد گرد کفار تھے, اور ان کے لیے تمام ٹرائبز جو تھے وہ سب اسلام اور مسلمانوں کے دشمن تھے. تو کبھی کبھی یہ ہوتا تھا کہ کوئی مسلمان جا رہے ہیں اور وہ کسی دشمن ٹرائب میں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھیجتے ہیں کہ جاؤ کسی فلاں جگہ پہ, ادھر دیکھو. وہ جب جاتے ہیں ہوسٹائل ٹرائب کے پاس, تو غلطی سے جو مسلمان وہاں رہ رہے ہوتے تھے among the non مسلمس, وہ قتل ہو جاتے تھے.
उसके बारे में फिर कहती है ये जो एक्सीडेंटल किलिंग हो जाती है, बाय मिस्टेक जो किलिंग हो जाती है, उस बिलीवर का, उस मोमिन का, उस मुसलमान का इरादा नहीं था कि वो किसी मुसलमान को मारे, लेकिन वो गलती से हो गया। तो वो जो गलती से हो जाए उसके लिए अल्लाह ताला ने कुरान में अहकामात दिए। अब तो ऐसा नहीं है ना, वो तो उस वक्त की बात थी। अब तो हम जानबूझ के हम अपने मुल्क में रह के भी एक दूसरे को मार रहे होते हैं। तो जब अगर ऐसा कुछ था कि गलती से हो जाए, उसके लिए जो मैंने आपको बताया ना कि तीन जो पॉसिबिलिटीज हैं, अल्लाह ताला ने 3 किस्म के केसेस बताए, 3 सिनेरियोस बताए, 3 किस्म की रूलिंग्स बताई हैं। और ये अगर वो मुस्लिम कम्युनिटी में है या डिफरेंट कम्युनिटी में है, उसके लिए यही है। तो पहला क्या था, हमने पढ़ा था कि जो एक बिलीवर को गलती से मारेगा, तो फर्स्ट सिनेरियो, फर्स्ट केस है। अब आप तीनों केसेस लिख सकती हैं अलग अलग। पहला केस क्या है, जिसमें विक्टिम जो था, जिसको जो मारा गया, जिसको कत्ल किया गया, वो मुसलमान था और वो मुसलमानों के इलाके में रह रहा था। ये भी गलती से हो गया, ठीक है ना, ये भी गलती से हुआ। द विक्टिम बिलोंग टू मुस्लिम फैमिली और वो मुसलमानों के इलाके में रह रहा था, मतलब द लैंड ऑफ इस्लाम में रह रहा था। इसमें क्या है कि उसने, चूंकि जिसने कत्ल किया है उसको एक स्लेव को फ्री करना पड़ेगा, और वो भी बिलीविंग स्लेव को फ्री करना पड़ेगा, और उसको दियत देनी पड़ेगी उसकी फैमिली को। अब ये दोनों चीजें क्यों हैं, इसको भी समझ लें। जो स्लेव को छोड़ना है वो इसलिए छोड़ना है कि वो एक कॉम्पेंसेशन है, क्योंकि मुस्लिम कम्युनिटी में से एक मुसलमान मारा गया। इस लॉजिक को आप समझें, अल्लाह ताला की लॉजिक आप देखें कि एक मुस्लिम कम्युनिटी में से एक मुसलमान, फ्री मुसलमान मर गया। उसके बदले फिर आप क्या करेंगे, उसी फ्री जगह के लिए, फ्री होने के लिए, फ्री मुसलमान होने के लिए एक स्लेव को छोड़ना पड़ेगा, उसको आजाद करना पड़ेगा। तो उसके बदले मुस्लिम कम्युनिटी में दोबारा एक रिवाइवल ऑफ अनदर मुस्लिम सोल हो जाएगा। तो इसी तरह इस्लाम देखता है। आप देखिए कितनी चीजों के लिखा है कि इसके लिए भी स्लेव कर दो। अब तो हमारे पास स्लेव्स नहीं है ना, लेकिन उस वक्त की बात है। नंबर 2 जो था कॉम्पेंसेशन, या जो दियत देनी है, वो दियत इसलिए है कि जो फैमिली अफेक्ट हुई है, ये तो मुस्लिम उम्मा के लिए हो गया, लेकिन जो फैमिली इमीडिएटली अफेक्ट हुई है, जिसकी फैमिली में कोई बाप, बेटा, माँ, बहन, भाई जो भी फौत हो गया, उनके लिए कॉम्पेंसेट करें, उनके कुछ लॉस के लिए, पार्ट ऑफ देयर लॉस। कंप्लीट लॉस तो कोई भी नहीं कर सकता। जो बंदा चला गया वो चला गया, उसके बदले आप उसका बेटा बनके, उसका बाप बनके तो नहीं रह सकेंगे, लेकिन एटलीस्ट आप उनको दियत देंगे तो उनका कुछ लॉस तो भर जाएगा ना। एट द सेम टाइम कुरान ये भी कह रहा है कि अगर ये भी कह रहा है कुरान कि अगर जिस फैमिली में आपने किसी को मार दिया गलती से, अगर वो चाहे, इफ दे डिजायर, तो वो ये करें कि भाई ठीक है, ये मुसलमान बंदा था, इसने गलती से मार दिया और ये हमारी मुस्लिम कम्युनिटी है, और अगर मैं इसको छोड़ दूं तो वो उससे दियत ना ले, वो एंटायरली उसके ऊपर है। हमारे पास तो पुश करते हैं ना, जबरदस्ती कहते हैं कि भाई छोड़ दो। लेकिन आप थाउजेंड्स ऑफ केसेस देखेंगे ऑल ओवर द वर्ल्ड कि जो मुसलमान है वो लोग क्या करते हैं, वो लोग फिर छोड़ भी देते हैं कि हमें दियत ना दो। भाई जो बंदा था वो चला गया, लेकिन दियत उसका हक है और देने वाले के ऊपर लाजिम है, उस वक्त तक लाजिम है जब तक अनलेस कि वो बंदा माफ ना करे। और अगर वो बंदा दियत माफ करता है, उसका मतलब ये नहीं कि फ्रीइंग ऑफ स्लेव भी माफ हो गया, वो तो करना ही था। अब तो फ्रीइंग ऑफ स्लेव नहीं है, लेकिन उस वक्त की बात कर रही हूँ। तो ये भी हमें जानना जरूरी है। तो सेकेंड कंडीशन क्या थी, सेकेंड केस ये थी कि जहां पर एक ऐसे लोग हैं जो एनिमीज हैं आपके। तो विक्टिम हिमसेल्फ जो है, जो कि मारा गया, वो बिलीवर था, वो मोमिन था, लेकिन उसकी जो कौम है वो मुसलमानों के साथ दुश्मनी करती है। ठीक है, जो मरने वाला है वो, इसीलिए बात पूरी मरने वाले की हो रही कि वो बिलीवर को मार रहे हैं। तो जो मरने वाला है, जो मारने वाला है वो भी बिलीवर है, जो मरने वाला है वो भी बिलीवर है, वो भी मोमिन है, लेकिन वो उस कौम को बिलोंग करता है कि जो हमारे दुश्मन है, जो मुसलमानों के दुश्मन है। आप समझ लीजिए कि दे आर एट वॉर विद द मुस्लिम्स। सिर्फ दुश्मन नहीं है, दे आर हॉस्टाइल, दे आर एट वॉर विद द मुस्लिम्स। इसमें क्या होता है, इसमें यह है कि एक स्लेव को तो, बिलीविंग स्लेव को तो आपने फ्री करना है, क्योंकि एक मुसलमान की जान चली गई तो एक मुसलमान, वही लॉजिक है, एक मुसलमान की जान गई है तो एक मुसलमान जो स्लेव है उसको फ्री करते हैं, वो हो गया। लेकिन अब चूंकि वो दुश्मन कौम है जो मुसलमानों के साथ लड़ रही है, उनको दियत नहीं देनी है, उनको देयर इज नो कॉम्पेंसेशन फॉर हिज पीपल, क्योंकि उनको वो ज्यादा स्ट्रेंथन हो जाएंगे, उनको आप पैसे देंगे, उसमें माफ करने का भी इस वक्त कोई चक्कर नहीं है, आपने देना ही नहीं है।
उनको, क्योंकि जब आप उनको पैसे देंगे, उनकी फैमिली को, ऑलरेडी वो एट वॉर है हमारे साथ, तो वो और ज्यादा स्ट्रेंथन हो जाएंगे, उनको ताकत मिल जाएगी, उनको पैसा मिल जाएगा, और वो मजीद इस्लाम और मुसलमानों के लिए खतरनाक हो जाएंगे। तो उसकी फैमिली के लिए कुछ भी नहीं, उनका फेवर भी नहीं करना है, लेना भी नहीं है फेवर, कुछ भी नहीं करना है, बस वो मुसलमानों से लड़ रहे हैं तो बस उनको पैसे आपने नहीं देना, उनको स्ट्रेंथन नहीं करना है। और ये अब तक भी आप याद रखें, ये अप्लाई करता है कि जब हम दूसरों को पैसे दे रहे हैं, हमने देखना है कि ये लोग जो हैं, ये मुसलमान जो है, मुसलमानों के अगेंस्ट है, इस्लाम के अगेंस्ट है, और क्या वो मुसलमानों के अगेंस्ट कोई कदम उठा रहे हैं, तो फिर हमने उनको स्ट्रेंथन नहीं करना है। थर्ड केस क्या है? थर्ड केस में जबकि विक्टिम जो था, जो कि मारा गया था, वो नॉन मुस्लिम टेरिटरी में रह रहा था, और उसकी एक ट्रीटी है, मीसाक बैनहुम व बैनकुम, उसकी उस नॉन मुस्लिम लोगों की आपके यानी मुसलमानों के साथ एक ट्रीटी है, एक मुआहिदा है। मैंने कहा ना, मुआहिदे के लिए बहुत चीजें करनी पड़ती हैं। अब ये स्पेसिफाई नहीं किया गया कि जो मरा था वो बिलीवर है कि नहीं, लेकिन जाहिर है कि जब बात हो रही है बिलीवर की, तो जाहिर है कि कुछ स्कॉलर्स कहते हैं कि वो बिलीवर होना चाहिए, और कुछ स्कॉलर्स कहते हैं कोई बात नहीं, बिलीवर हो या नहीं हो, जनरली भी अप्लाई करता है कि जिनके साथ अगर बिलीवर तो है तो फिर भी अप्लाई तो कर ही रहा है, लेकिन अगर वो बिलीवर नहीं है तो भी ये शर्त अप्लाई करती है, ये रूलिंग अप्लाई करती है, क्योंकि वो ऐसे लोगों के दरमियान रह रहा है जो कि बिलीवर्स नहीं है, लेकिन उनका एक मुआहिदा है बिलीवर्स के साथ। तो इसके तहत, जो मैंने आपको शुरू में भी मेरे मुंह से निकल गया था जब मैं तफसीर नहीं बता रही थी वर्ड फॉर वर्ड, कि जो मुसलमानों को प्रोटेक्शन, जो मुसलमानों को सेफ्टी हासिल है, वही चीज उन लोगों को भी हासिल होनी चाहिए जिनके साथ मुसलमानों का कोई मुआहिदा है। सेम प्रोटेक्शन एज मुस्लिम्स, क्योंकि उनके साथ एक कॉवेनेंट है, एक ट्रीटी, एक मुआहिदा है। उसमें क्या होगा, जिसने मारा था वो एक स्लेव को भी फ्री करेगा, और वो दियत यानी ब्लड मनी भी देगा। अच्छा, ब्लड मनी कितना देना है वो डिपेंड करता है ऑन द टर्म्स जो कि आपकी ट्रीटी में है। अभी अगर आपकी नॉन मुस्लिम के साथ एक ट्रीटी है कि अगर आप हमारे में से किसी बंदे को मार देंगे तो आपको इतने पैसे देने पड़ेंगे, वो उस पर डिपेंड करेगा। तो उस ट्रीटी के तहत जो भी होगा उसके उस पे उतना देगा। और इसके भी काफी डिटेल्स दिए हैं उस वक्त के कि फिर कितना दियत कितनी बनती है, और ये तो जाहिर है तो चेंज होता रहता है। अभी तो हमारे कोर्ट फैसला करते हैं ना, तो वो कोर्ट को पता होता है कि कितने पैसे देने हैं, उसकी डिटेल में मैं नहीं घुसती हूँ। इसके बाद जो नेक्स्ट आयत है उसमें अल्लाह ताला कह रहे हैं कि जो फमल लम यजिद, कि जो नहीं पाता है, हु कैन नॉट, यानी उसके ही कैन नॉट फ्री अ स्लेव, तो उसके पास स्लेव तो है नहीं, तो वो क्या करेगा, उसकी क्या वो चीज है, उसके लिए क्या चीज है जो वो करेगा। 2 महीने लगातार मुसलसल उसको रोजे रखने हैं। आपको लग रहा है कि हमारे लोग रख रहे हैं रोजे? हमारे लोग तो कोई मिस्टेकनली मारते भी नहीं है, कोई ना कोई मरता ही है मिस्टेकनली, ओ मैं समझा ये, मैं समझी वो, लेकिन असल में तो हम लोग तो जानबूझ के लड़ रहे होते हैं। तो जब जानबूझ के लड़ने का भी अभी आ रहा है, लेकिन जो अगर गलती से करे तो उसको 2 महीने मुतताबिईन यानी शहरैन मुतताबिईन यानी उनको 2 महीने लगातार रोजे रखने। और अगर वो बीच में समझे कि उसने, देखें औरतों की अलग बात है, औरतों के बीच में पीरियड्स आएंगे वो रुक जाएंगे, दिस इज अ वैलिड रीजन, लीगली वैलिड रीजन। ईद का दिन आ गया, ईद के दिन रोजा नहीं रख सकते हैं, ईद के अलावा और भी 4 दिन है रोजे नहीं रख सकते, तो उन दिनों में अगर आया, उन दिनों को वैलिड रीजन के लिए छूट गया तो फिर ठीक है, उसके बाद फिर दोबारा से उसने रखने हैं रोजे, तो वो फिर उसके जो छूटा था उसको भी उन दिनों को निकाल के आगे से दोबारा से काउंट हो रहा है। लेकिन अगर 1 डे भी अगर उन्होंने बगैर, ये तमाम जो है जो फकी हैं वो ये कहते हैं कि अगर ही ब्रेक्स हिज फास्ट फॉर इवन 1 डे विदाउट अ वैलिड रीजन, विदाउट अ लीगल रीजन, विदाउट अ शरिया रीजन, उसको दोबारा से, अगर उसने 40 रोजे रख लिए और उसके बाद उसने 1 रोजा छोड़ दिया बगैर किसी रीजन के, तो उसको दोबारा से 1 से स्टार्ट करना पड़ेगा, विच इज रियली रियली डिफिकल्ट। कौन करता है हम लोगों में? आपको याद है ना कि जो रोजे के दौरान भी जो रोजा जानबूझ के तोड़ता है उसके ऊपर भी कफारा ऐसे ही। तो अल्लाह ताला यहाँ पर क्या यूज कर रहे हैं? यहाँ पर यूज कर रहे हैं, यूज जो अल्लाह कर रहे हैं, अल्लाह का वर्ड है तौबतम मिन अल्लाह, तौबतम मिन अल्लाह। इसका मतलब क्या है कि अल्लाह उनकी, इसका मतलब ये जो 2 महीने की फास्टिंग जो है ये एज एन एक्ट ऑफ रिपेंटेंस है, और ये कफारा है, एक्ट ऑफ रिपेंटेंस है, लेकिन ये जुर्माना नहीं। ये बात भी याद रख लें, ये जुर्माना नहीं है, इसको आप पेनल्टी नहीं कह सकते। दिस इज नॉट अ पेनल्टी, दिस इज नॉट अ फाइन,
جیسے ابھی ہم لوگ غلط کام کر لیتے ہیں, حج پہ کر لیں گے, عمرے پہ کر لیں گے, بھائی اس کے لیے ایک دم دینا ہے, یہ کرنا ہے, وہ کرنا ہے, تو وہ ہمارے پینلٹی ہے, وہ ہمارے پر فائن ہے. یہ پینلٹی نہیں ہے, یہ ایکٹ آف ریپینٹنس ہے. اور ریپینٹنس کب ہوتی ہے؟ جب انسان دل سے کرتا ہے. کیونکہ جو پینلٹی ہوتی ہے وہ انسان اچھا ٹھیک ہے ایک دم دینا, ایک دم دے دیں گے, اچھا میں نے 1000 روپے دینے میں 1000 روپے فائن دے دوں گی. آپ کو راستے میں کوئی ٹکٹ ملتی ہے, سمجھے, آپ کو ٹکٹ ملتی ہے ڈرائیونگ کے لیے, تو آپ نے کوئی لا توڑا, ڈرائیونگ کی لا توڑی, وہ اسپیڈنگ کر رہے تھے, وہ آپ کو ٹکٹ دے گا $100, تو آپ $100 کیا کریں گے؟ آپ اس کو توبہ سمجھ کے کریں گے؟ نہیں, آپ کے پاس کوئی اسپرچل اس میں کچھ ہوگا ہی نہیں. آپ کہیں گے یہ تو میرے اوپر جرمانہ ہے, اٹ از اے فائن, اٹ از اے پینلٹی, آپ جا کے دے دیں گے. اسی طرح وہ جو ہوتا ہے نارملی کہ وہ جرمانہ از لائک اے کرمنل کے اوپر, ایک جرمانہ ہوتا ہے ایک مجرم کے اوپر, تو وہ دے دیتا ہے. لیکن اس میں کوئی ایسا نہیں ہوتا کہ میں اپنے آپ کو اب ٹھیک کروں گی, میں آپ دے دیتے ہیں ٹکٹ, آپ کہتے ہیں چلو بس شکر ہے جان چھوٹی. اور پھر وہ کیا ہوتا ہے, آپ ریزنٹمنٹ سے دے رہے ہوتے ہیں, آپ کو غصہ بھی آ رہا ہوتا ہے. جب آپ کو ٹکٹ ملتا ہے آپ کو غصہ نہیں آ رہا ہوتا ہے, آپ زبردستی دے رہے ہوتے ہیں, آپ کو ریزنٹمنٹ بھی ہو رہی ہوتی ہے, آپ کو یہ بھی ہوتا ہے کہ کیا مصیبت ہے, ذرا سا میں نے اسپیڈنگ کی, کب سے میں ٹھیک اسپیڈ پہ چلی جا رہی تھی, اور یہاں ذرا سا میں نے دیکھا اور اس کو اسی وقت آنا تھا, اسی وقت مجھے فائن کرنا تھا. یہ سب چیزیں ہوتی ہیں. کبھی آپ نے اسٹاپ سائن پہ نہیں روکا, آپ کہیں گے کب سے رکتی آ رہی تھی مجھے نظر ہی نہیں آیا. تو دیر از دس ریزنٹمنٹ یوزلی, ٹھیک ہے نا, اور آپ اس کو آپ کے دل میں ایک بٹرنس آ جاتی ہے. لیکن جب توبہ کی بات آتی ہے, میں کمپیئر کر کے بتا رہی ہوں, توبہ کی بات آتی ہے, توبہ میں یہ ہوتا ہے کہ جس مومن سے یہ غلطی سرزد ہوئی ہے, جس نے کسی مومن کو غلطی سے مار دیا ہے, وہ چاہتا ہے کہ میرے اوپر سے یہ جو دھبا لگ گیا نا, یہ دھبا ہٹ جائے, یہ دھبا کسی طرح ہٹ جائے اور میری روح جو ہے وہ پاکیزہ ہو جائے. تو روح کی پاکیزگی کے لیے, فار دا پیوریفیکیشن آف یور سول, یو ڈو توبہ. اور یہ توبہ جو ہے یہ کس طرح ہوگا, یہ ریزنٹمنٹ سے یا ڈیوریس سے نہیں ہوگا, مجبوری سے نہیں ہوگا. یہ سمجھ لیں کہ یہ ایکٹ آف چیریٹی ہوگا. یہ ایک, آپ کہیں گے کہ بھائی یہ والنٹری ورشپ ہے. جب اللہ تعالیٰ مجھے کہہ رہے ہیں کہ تم یہ کرو, تو میں یہ جب 60 روزے رکھ لوں گی, متتابعین رکھ لوں گی یا رکھ لوں گا, تو اس سے کیا ہوگا کہ میرے یہ پرانے گناہ دھل جائیں گے, اللہ تعالیٰ مجھ سے راضی ہو جائے گا. سمجھ میں آگئی بات کہ یہ اللہ کے قریب آنے کے لیے ایک طریقہ ہے, ریپینٹنس کا ایک طریقہ ہے, اللہ تعالیٰ معاف کرنے کا ایک طریقہ, اور اللہ تعالیٰ خود بتا رہے ہیں کہ جو کچھ آپ نے کیا ہے وہ آپ کا انشاءاللہ یہ توبہ ہے اللہ کی طرف سے. اور یہ کفارہ کا لفظ جو ہے, یہ بھی جب ہم سوچتے ہیں کہ کفارہ, لوگ پوچھیں گے کفارہ کا کیا مطلب ہے. کفارہ کا مطلب یہ, آپ کو پتہ ہے یہ کفارہ, یہ وہی روٹ لیٹرز ہیں جو کہ کفارہ کا ہوتا ہے. کفارہ کا مطلب بھی کیا ہوتا ہے, ٹو ہائڈ سم تھنگ, ٹو کنسیل سم تھنگ, کسی چیز کو چھپانا. کس چیز کو آپ چھپاتے ہیں کفارہ میں؟ آپ ٹروتھ کو چھپاتے ہیں, آپ ڈینائی کرتے ہیں, آپ چھپاتے ہیں اللہ کی وحدانیت کو. تو یہاں پر کفارہ جو ہے اس کا بھی مطلب یہی ہے کہ جب یہ کفارہ آپ ادا کر لیتے ہیں, اس کا مطلب یہ کہ آپ کی جو سنز ہیں, آپ کے جو گناہ ہیں, اس کو اللہ تعالیٰ کور کر دے گا. کفارہ کور کر دے گا, اس کو ہائڈ کر دے گا, اس کو کنسیل کر دے گا, اس کو چھپا دے گا. کس طرح سے؟ جیسے آپ دیوار پہ دیکھیں کوئی دھبا ہے, اس کے اوپر آپ کیا کرتے ہیں, اس کو کور کر دیتے ہیں پینٹ کر کے, پرائمر لگائیں گے, پینٹ لگائیں گے, وہی دھبا تو اب ختم ہو گیا. اسی طرح سے ہمارے دل کے اوپر جو سٹین آ جاتا ہے, ہماری روح میں جو ایک خلش آ جاتی ہے, وہ توبہ کرنے سے ختم ہو جائے گی. تو توبہ اس وقت کیا ہے, 60 روزے رکھنا, ٹھیک ہے, متواتر. اچھا, اب یہ ہو گیا جس نے غلطی سے کیا ہے نا, کسی کو مارا ہے. اب نیکسٹ ایک آیت آ رہی ہے, اس کو بھی کر لیتے ہیں, ٹائم ہے تھوڑا سا. وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا متعمدا فجزاؤه جہنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وعد له عذابا عظیما. اب آپ یہ دیکھیں کہ اگر کوئی, یہ ہم پہ اپلائی ہوتا ہے, وہ غلطی سے تو اپلائی اتنا نہیں ہوتا, یہ تو واقعی اپلائی ہوتا ہے ہم لوگوں کے اوپر, نہ میرے اور آپ پہ نہیں, لیکن ہمارے ملک میں بہت ہوتا ہے. وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا, and whoever, ایک اور آ گیا نا, یہ اسم الشرط آ گیا, and whoever یقتل kills a believer, یقتل kills مؤمناً a believer, متعمداً intentionally, متعمداً intentionally. وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا, and whoever kills a believer intentionally. اینڈ ناہید آپ کے مائک میوٹ کر لیجئے. اینڈ whoever kills a believer intentionally فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمْ. فَجَزَا, then یہ اس کا آ گیا, وہ اسم الشرط ہے, جواب الشرط. کیا چیز ہے؟ then his جزا, his recompense, his punishment, یا ہر punishment is کیا؟ جہنم, is hell. Is hell. Whoever kills a believer intentionally,
then his recompense or his punishment is hell. اور جو کوئی قتل کرے کسی مومن کو قصدن ارادتن نیتن تو اس کی سزا جہنم ہے. جو کوئی قتل کرے کسی مومن کو قصدن یا ارادتن جان بوجھ کر, غلطی سے نہیں جان بوجھ کر, تو اس کی سزا کیا ہے؟ جہنم ہے. خالدن فیہا, he will remain یا remaining فیہا, اس میں ہمیشہ رہے گا. خالدن فیہا will remain forever in it, will abide forever in it. اردو میں آپ کہیں گے ہمیشہ رہنے والا اس میں, ہمیشہ رہنے والا اس میں. remaining forever in it آپ لکھ لیں. خالدن کا مطلب ہے remaining یا abiding. فیہا in it. وغضب اللہ علیہ, غضب اللہ, غضب ہے غضب یغضب, غضب یغضب, ہمیشہ میں یغضب بولتی ہوں. غضب یغضب غضبن, کیا چیز ہے؟ غضب سے, غصہ اللہ کا. اور یہ کیا چیز ہے؟ غضب کا مطلب پاسٹ ٹینس ہے, مطلب اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے, اللہ تعالیٰ اس سے غضب میں ہے. غین ضاد با غضب. and Allah was angry upon him. Allah became angry, مطلب اللہ تعالیٰ غصے ہو گئے اس کے اوپر کہ اس بندے کے لیے جس نے جان بوجھ کے قتل کیا, اس کا ٹھکانہ کیا, اس کو دوزخ میں جانا ہے اور اللہ اس سے ناراض ہے. یہ سب آپ سمجھ لیں. So remaining, abiding forever in it, and Allah was angry علیہ upon him. وَلَعَنَهُ, and he cursed him. کس نے؟ اللہ اس کو کرس کرتا ہے. لعنا جس طرح ہم کہتے ہیں لعنت, لعنا یلعنو لعنن, لعنا یلعنو لعنن. اور پھر تیسری چیز کیا ہوا؟ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا. اعدّ عین دال دال, اس کا مطلب پریپیئر کرنا. اعدّ اعدّ یعد اعدادن, اعد یعد اعدادن, فارم 4. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ ایک تو رہے گا دوزخ میں ہمیشہ. دوسری چیز یہ he was angry upon him and he cursed him. اللہ نے اس پہ لعنت کی ہے. and he has prepared for him adda, and he has prepared for lahu for him azaban azima, a huge, a great punishment. یعنی ہمیشہ وہ رہنے والا ہے اس میں, کس میں؟ دوزخ میں. اور اللہ کا غصہ, اللہ نے غصہ کیا, اللہ کا غصہ نہیں ہے, تو اس کا مطلب ہے اور غضب یا غصہ کیا اللہ نے اس پر, پاسٹ ٹینس میں ہے. اور اللہ نے غضب کیا یا غصہ کیا اس پر اور لعنت کی اس پر, اور تیار کر رکھا ہے اس کے لیے عذاب عظیم, بہت بڑا عذاب, عذاب عظیم, بہت بڑا عذاب. اس کو دیکھ لیتے ہیں جلدی سے, اس کی تفسیر کو. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہمیں 3 کیسز اللہ نے ہمیں بتا دی آف unintentional killing. This is the 4th case. Killing of a believer intentionally. Deliberate murder, intentional murder, جان بوجھ کے, نیتاً ارادتاً قصداً کسی مسلمان کو مارنا. اللہ تعالیٰ نے بہت کلیئرلی بتایا کہ یہ ہونا ہی نہیں چاہیے. خطا جو ہے وہ پھر بھی چلو مسٹیک ہے, مارنا نہیں چاہیے لیکن غلطی سے ہو گئی. But this, there is no گنجائش, never, it should never happen. There is nothing that should happen کہ 2 مسلمان آپس میں ایک دوسرے سے لڑیں اور ایک دوسرے کو قتل کر دیں. کوئی جواز ہی نہیں ہے اس کے لیے, کوئی جواز ہی نہیں ہے. یہ ریلیشن شپ اتنی اسٹرانگ ہونی چاہیے 2 مسلمانوں کی آپس میں, اتنی ڈیپ روٹیڈ ہونی چاہیے, اتنی پریشیس ہونی چاہیے, اور اتنی ایک دوسرے کے لیے چیریش کرنا چاہیے ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان کے لیے, کہ آپ اس وقت تک مومن ہو ہی نہیں سکتے جب آپ مسلمان کے لیے وہ چیز پسند کریں جو اپنے لیے پسند کرتے ہیں, جب آپ اپنے مسلمان بھائی کو لو نہیں کریں. تو یہ اتنا بڑا ایک کانٹریکٹ ہے 2 مسلمانوں کا آپس میں, میرا اور آپ کا بھی کانٹریکٹ ہے, ہم سب کا آپس میں کانٹریکٹ ہے, ہمارے دوسرے مسلمانوں کے ساتھ یہ کانٹریکٹ ہے, اس کو ہم بریچ نہیں کر سکتے. اللہ نے ہم کو ایک امت میں بنایا ہے, اللہ کا کرم ہے ہم کو مسلمان بنایا ہے. تو جہاں اگر یہ کرائم ہوتا ہے, یہ جرم ہوتا ہے کہ ایک مسلمان, ایک ہیومن بینگ دوسرے ہیومن بینگ کو قتل کر رہا ہوتا ہے, اور ساتھ ساتھ وہ مسلمان کو قتل کرنا ہوتا ہے, کوئی جسٹیفیکیشن ہے اس کی؟ کوئی بھی نہیں ہے. اللہ نے ہم کو ایک ساتھ بنایا. It is a crime کہ جس کی it is against the very idea of believing in Allah. ہمارا جو ایمان ہے اللہ پہ, اس کے بالکل اگینسٹ جاتا ہے. اللہ پہ اگر ہم بھروسہ رکھتے ہیں, اللہ پہ ایمان لاتے ہیں, تو ہم ایک دوسرے کو مار نہیں سکتے. اور اسی لیے اکثر اس کو کہا جاتا ہے, جو لوگ جو اسکالرز ہیں وہ یہ کہتے ہیں it is like denying faith.
اس کا مطلب یہ ہے آپ اپنے ایمان کو نیگیٹ کر رہے ہیں جب آپ کسی کو قتل کر رہے ہیں. اسی لیے اس کی سزا کیا ہے؟ اس کی سزا ڈیلیبریٹ مرڈر آپ نے کیا تو اتنی خطرناک آپ نے کام کیا, اتنا کرائم, اتنا بڑا جرم آپ نے کر دیا ہے. جو بھی یہ کرے گا اس کی ایک تو بات یہ اس کے دل سے سمجھے کہ ایمان ہٹ گیا. اللہ تعالیٰ ان کے لیے ایک سٹرن وارننگ دے رہے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو بہت بڑی ایک وارننگ دے رہے ہیں, ان کو تنبیہ کر رہے ہیں کہ اتنا بڑا تم نے گناہ کر لیا ہے, یہ کسی چیز سے بھی تم اس کو ختم نہیں کر سکتے, اس کو آپ کمپنسیٹ نہیں کر سکتے. کتنے بھی آپ پیسے دے دو, کتنے بھی پیسے دو, لاکھوں کروڑوں دے دو, اپنی ساری جائیداد اٹھا کے دے دو, نہیں. کتنے بھی سلیوز کو آپ فری کر لو, نہیں, کوئی ہے ہی نہیں اس کا کوئی. آپ کہیں گے کہ اس کا پھر کیا ہے؟ اس کا کوئی بھی علاج نہیں ہے. یہ پنشمنٹ اللہ نے اپنے اوپر لے کے رکھا ہوا ہے. In this case Allah has chosen the punishment himself. اور جو بڑے بڑے اسکالرز ہیں جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو کزن تھے ابن عباس, عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ, وہ اس اوپینین کے ہیں کہ there is no repentance. اس کے اگر آپ نے جان بوجھ کے کسی کو قتل, غلطی سے نہیں, جان بوجھ کے قتل کیا, there is no repentance. یہ کرائم جو آپ نے کیا اس کی کوئی کمپنسیشن ہی نہیں ہے, کوئی کفارہ ہی نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے. لیکن کچھ اسکالرز جو ہیں, زیادہ اسکالرز جو ہیں, زیادہ نہیں لیکن ادر اسکالرز ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ڈیلیبریٹ مرڈر اگر آپ نے کر دیا ہے پھر بھی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میری مرسی سے جو ہے تو آپ ڈسپیر نہیں ہونا, لا تقنطوا من رحمت اللہ. وہ کہتے ہیں کہ میری جو اللہ کی جو رحمت ہے اس سے تقنطوا, اس سے آپ ڈسپیر, اس سے آپ نا امید نہ ہو, آپ مایوس نہ ہو. کہتے ہیں نا مایوسی کفر ہے, تو وہ کہتے ہیں پھر بھی ایک امید ہوتی ہے کہ شاید اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ان کے گناہ معاف کر دیں گے. جو دل سے صدقے دل سے توبہ کر لے, کسی کو قتل کر لے, جان بوجھ کے قتل کر لے, اس کے صدقے دل سے توبہ کر لے, تو وہ یہ کہتے ہیں, قرآن میں ہے نا, اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء, کہ اللہ تعالیٰ نہیں مغفرت کرتا ہے کسی کی, صرف کس چیز کی, ان یشرک بہ, کہ کوئی اس کے ساتھ شرک کرے, لیکن وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ, اس کے علاوہ اس سے کم جو بھی گناہ ہے, قتل کا گناہ بھی شرک کے گناہ سے تو کم ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ پھر بھی اگر وہ توبہ کرے گا تو اللہ تعالیٰ چاہے تو اسے معاف کر دے گا. تو یہ دو اوپینینز ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہوا ہے. ہمیں کچھ نہیں, نہ ہم پیسے دے کے چھوڑ سکتے ہیں, نہ ہم سلیبس کو فری کر سکتے ہیں, نہ ہم روزے رکھ کے کر سکتے ہیں. بس اللہ تعالیٰ ہے جو توبہ قبول کرنے والا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے کہ ہم ایسے کسی چیز میں, ایسے کسی جرم میں ملوث ہو جائیں, ہم کسی کو اشارتاً بھی کہہ دیں, کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ جب ہم اشارتاً بھی کسی کو کہہ دیتے ہیں کہ یہ کرو, ہمارا حصہ اس میں انکلوڈ ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم کو بڑے بڑے جرموں سے, کسی کو ناحق قتل کرنا از ون آف دا میجر سینس, جو 7 میجر سینس جو ہیں اس میں کسی کو ناحق قتل کرنا بھی ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں بچا کے رکھے, ہمارے لوگوں کو, خاص کر ہمارے پاکستان میں لوگوں کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے کہ وہ ایک دوسرے کو قتل نہ کرے. جو دوسرے ملکوں میں ہیں, جو غیر مسلم ان کے ساتھ کر رہے ہیں, جو کفار کر رہے ہیں, اس کو تو ہم نہیں کچھ کہہ سکتے, لیکن کم از کم مسلمانوں کو اللہ ہدایت دے. سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب الیک. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. پلیز سوال پوچھ لیں, ابھی 12 بجے, ہمارے پاس 10 منٹ ہے سوال کے لیے. مجھے سوال تھا کہ آپ نے جو 3 پوائنٹس دیے تھے اس میں تینوں وکٹم مسلم ہوں گے یا کوئی غیر مسلم؟ دو میں تو تھا, مارنے والا تو جس نے قتل کیا وہ تو مسلمان ہے, ٹھیک ہے نا, مسلمانوں کی یہ رول اپنا. جن کو مارا گیا ہے اس میں 2 میں تو بہت کلیئر ہے کہ بلیور, تیسرے میں ہمیں تو کلیئر ہی لگ رہا ہے کہ وہ مسلمان ہے, کیونکہ مسلمان کو مارنے کی بات ہو رہی ہے. لیکن دیر آر اسکالرز جو کہتے ہیں نہیں, اگر وہ مسلمان نہیں بھی ہے لیکن ان لوگوں کے درمیان ہے, کیونکہ جن کے ساتھ ہماری ٹریٹی ہے, جن کے ساتھ معاہدہ ہے, تو ان کو وہی پریویلیج ہونا چاہیے, وہی سینکٹیٹی ہونی چاہیے, وہی ان کو امن کے ان کے ساتھ وہ ہونا چاہیے جو کہ مسلمانوں کے ساتھ, کیونکہ ان کے ساتھ ہماری ٹریٹی ہے کہ ہم ان کے ساتھ پیس میں رہیں. اچھا, نہیں تو یہ جو وکٹم مسلمان ہے اس کو بلڈ منی نہیں دینا ہے, تو وہ بلڈ منی تو وہ وکٹم کے فیملی کو جائے گا نا. نہیں, وہ تو جائے گا نا, لیکن وہ جو مرا تھا, جو تیسرے کیس, 2 میں تو دینا ہی ہے. 2 میں تو دیکھیں, ایک میں تو وکٹم کی فیملی کو اس لیے نہیں دینا کہ ان کے ساتھ دشمنی ہے. پہلے والے میں جو پہلا کیس تھا اس میں دینا ہے. سیکنڈ کیس میں اس لیے نہیں دینا ہے کہ وہ جو ہے وہ دشمن ہے مسلمانوں کی, تو ان کو نہیں دینا ہے. اور تیسرے کیس میں یہ ہے کہ وہ مسلمان ہے, وکٹم تھا وہ مسلمان تھا. سیکنڈ والے میں وکٹم مسلمان تھا. اچھا, پر اس کو بلڈ منی نہیں دینا ہے.
सेकंड वाला कौन सा था जिसमें वो मुसलमान था लेकिन उसकी जो लिविंग इन नॉन तो उसकी जो फैमिली है वो जो है और उसके जो लोग हैं जिनके दरमियान में वो रह रहे उनको ब्लड, फैमिली को तो ब्लड, फैमिली को ब्लड मनी फिर नहीं देंगे क्योंकि वो फैमिली मुसलमान नहीं है ना. अगर फैमिली, और फिर ये कि वो लोग दुश्मन है ना इस्लाम के जी, इस्लाम के दुश्मन हैं उनको बस ये, अब तो देखें ना, अब ये याद रखें कि जो इस्लाम के दुश्मन है, जो इस्लाम से लड़ रहे हैं, who are at war with the Muslims and Islam, उनको पैसे नहीं देने. अच्छा, तो उनको स्ट्रेंथन नहीं करना है. बात सिर्फ ये कि लॉजिक, मैंने कहा ना, लॉजिक ये कि इनको स्ट्रेंथन नहीं करना, उनको पावर नहीं देनी है. एक स्लेव को तो फ्री करना है जो कि अब है नहीं जी. मेरा सवाल ये, मैं पूछूं सवाल? जी सईदा पूछें. मेरा सवाल ये कि आजकल तो गुलाम नहीं होते हैं जी. तो फिर आजकल मेरे ख्याल में 2 महीने के रोजे रखना और खून बहा दोनों देना होता होगा. बिल्कुल. आप ये देखें कि अगर आपने ये करना है, अगर आप नहीं, क्योंकि हम स्लेव तो नहीं अभी फ्री कर सकते, तो जो आता है फमन लम यजिद, जो नहीं पाता है, जो स्लेव नहीं फ्री कर सकता है, तो वो 2 महीने के रोजे लगातार रखे थे मुतताबियान. जज़ाकल्लाह. मैं यही समझ रही थी, ये रूल को समझ ले, लेकिन अल्लाह ना करे कि हम पे अप्लाई करने की जरूरत पड़े. बस अल्लाह ना करे. ऐसी चीजों को ना मैं बस पढ़ती थी और मैं इस पे से जंप मार के चली जाती थी. जब कभी आप यकीन करें, बचपन से जब दोज़ख का डिस्क्रिप्शन आता था ना कुरान में, आप यकीन करें कि मैं उसको पढ़ती थी और मैं आगे जंप मार, तफसीर में नहीं पढ़ती थी, मैं जंप मार लेती थी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है तो मुझ पे अप्लाई नहीं होता है. अब ऐसे लगता है कि क्या पता इतने गुनाह हम करते हैं. अब उसको पढ़ना शुरू किया, उसको पढ़ाना शुरू किया. जब मैं दोज़ख के बारे में पढ़ा रही थी आपको, आई थिंक वो कौन सा था, ये अकीदा का कोर्स था, ईमान का कोर्स था, या प्योरिफिकेशन ऑफ द सोल था शायद, तज़कियतुन नफ्स. उसमें जब दोज़ख के को जब एक्सप्लेन करने की बारी आई तो मैंने डिटेल में बताया, वरना मैं अपनी जितनी भी क्लासेस कर चुकी हूँ, मैं दोज़ख के बारे में मैं ज्यादा डिटेल में नहीं घुसती. मैं कहती हूँ तो हम पे अप्लाई नहीं होता, बस छोड़ दो. क्यों हम खामखा अपने आप को कब्र का, दोज़ख का, मुझे नहीं दिल चाहता ये सोचने को. लेकिन अगर ये नहीं सोचेंगे तो हम डरेंगे भी नहीं. ये अल्लाह ने क्यों डाला है कुरान में? इसीलिए डाला है ना, ताकि हम डरें, हम ये काम ना करें. दोज़ख के बारे में भी और ये जो तमाम जो क्राइम्स की जो सजाएं हैं, इनके बारे में भी जब अल्लाह ताला ने हमको इसीलिए बताया कि वी स्टे अवे फ्रॉम दिस, इट इज अ डिटरेंट. हाथ काटने का जो है, चोरी करने का, कितने लोग हम चोरी करेंगे, लेकिन डर तो है ना. जिना करने का, स्टोनिंग का, वो मारने का, लैशेस का, वो तो अब यहाँ तो कॉमन है ना, जिना तो यहाँ कॉमन है. लेकिन अल्लाह ना करे कि हमारे में भी ये चीज हो, मुसलमानों में भी ये चीज हो. है हर तरफ है, लेकिन कम से कम हम लोग उससे बच के रहें. अल्लाह ताला बचा के रखे. जी, और कोई सवाल? प्लीज सवाल पूछ लें, अभी है टाइम हमारे पास. नो क्वेश्चंस? ठीक है, तो फिर एंड कर लेते हैं. कोई सवाल नहीं है तो प्लीज आप लोग जिन्होंने खुतबा नहीं सुना था यौम अरफा का, इस दफा का, उर्दू में ना सुने, इंग्लिश में ना सुने, और प्लीज उसको अरबिक में सुने, और फिर आप मुझे अलग से बता दें कि आप कितना समझ सके. 2-3 लोगों ने बताया, बाकियों ने अभी नहीं बताया कि कितना आप समझ सके. दैट इज अगेन योर होमवर्क फॉर अंटिल थर्सडे, परसों तक के लिए. ओके, चलें, सुन, थोड़ा सा तो है, सुन लें. ठीक है ना? ओके, चलें. अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू. वालेकुम अस्सलाम. जज़ाकल्लाह खैर. वालेकुम अस्सलाम. भैया कह रही. चलें, ओके, मन कर रही हूँ.